اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ F-35 شام کے اندر بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ کچھ فائٹر جیٹ وہاں پر موجود بھی ہیں جو ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اعلیٰ حکام اور موساد نے مل بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب سیریا کی فضا کو اور زمین کو اسرائیلی فائٹر جیٹ کنٹرول کریں گے۔ اسرائیل کے فوجی بھی وہاں ایکٹیویٹ کر دیے گئے ہیں اور شام کے اندر معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل نے ایران کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی لیڈرشپ پاسداران انقلاب اور قدس فورس کے کمانڈر شام سے نکال لے، ورنہ ایران کے تمام یہ کمانڈر اور تمام کی تمام اس کی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوسری جانب بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے پرشین گلف کے اندر امریکہ کے فائٹر جیٹوں کو اور امریکہ کے بحری بیڑوں کو ان کے گھٹنوں پر لا کھڑا کر دیا ہے، اور آج کل امریکہ کے جتنے بھی بڑے آفیشل ہیں جو پرشین گلف کی فلیٹ کو دیکھتے ہیں وہ ایران کے ساتھ ریکونسلیشن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہے معاملات، کس طرح امریکہ گھٹنوں پر آیا ہے اور اسرائیل ایران کے خلاف کیا کر رہا ہے، تمام کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ F-35 سیریا کے اندر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً 2 سے 4 اسکواڈرن اسرائیلی فائٹر جیٹوں کی سیریا کے اندر بھیجی جا رہی ہیں، اور اس تمام تر کہانی کو دیکھنے کے لیے موساد کے اعلیٰ حکام اور اسرائیل کی ڈیفنس آفیشل نے ایک میٹنگ کی ہے اور پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران اپنے قدس فورس کے کمانڈر سیریا سے نکال لے، ورنہ تمام کے تمام کمانڈروں کو، ایران کے جتنے بھی قدس فورس کے کمانڈر، ملٹری کمانڈر یا ان کا جتنا بھی انفلوئنس ہے، جتنی بھی پراکسیز سیریا کے اندر کام کر رہی ہے، ایران کو چاہیے کہ ان کو فی الفور سیریا سے نکال لے، ورنہ یہ تمام کے تمام لوگ ایران کے مارے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سیریا کے اندر موجود جتنے بھی ایران کے فوجی ٹھکانے ہیں، جتنا بھی اس کا انفلوئنس ہے یا جتنے بھی اس کے بیلسٹک میزائل وغیرہ تعینات ہیں ایران کے اور رشیا کے، تو ان کو تباہ کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اب امریکہ نے سارا کا سارا کنٹرول سیریا کا جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کیا ہے کہ اسرائیل جو چاہے وہاں پر کرے، اور امریکہ اس کو پیچھے بیٹھ کر دادا گیری کرے گا، بیک کرے گا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کو آج کل بڑے زیادہ جھٹکے لگ رہے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ نے کارروائی کر کے ان کا ٹاپ ملٹری کمانڈر بھی مار گرایا ہے، اور وہ بھی تل ابیب کے اندر۔ حزب اللہ نے آج ان کا ایک ہیلی کاپٹر بھی مارا ہے۔ تو تمام تر سچویشن یہ بتاتی ہیں کہ ایران کے خلاف اسرائیلیوں کا بھڑکنا یہ تو طے سمجھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے حزب اللہ نے اپنے آپ کو مینڈ کیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ سیریا کے اندر تعینات کیے ہیں، اپنی فوج سیریا کے اندر تعینات کیے ہیں، اور ساتھ ہی بہت زیادہ فوج لبنان کے بارڈر کے اوپر بھی تعینات کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں لبنان کا محاذ نہ کھل جائے اور حزب اللہ وہاں پر اٹیک نہ کر دے۔ دوسری بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ پرشین گلف کے اندر پاسداران انقلاب نے امریکہ کے فائٹر جیٹوں اور ان کے بحری بیڑوں کو گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے اندر اب امریکہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے ایک وائس ایڈمرل جو کہ بحرین کے اندر آج کل مقیم ہے، جو اس پرشین گلف کی فلیٹ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم ایران کی ایک ایک چیز کی، ان کے پاسداران انقلاب کی، ان کی فوج کی، ان کی نیوی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ہمارے کائنڈلی جہازوں کو چھوڑ دیا جائے، ہمارے کسی بھی جہاز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دوسری جانب ایران کے جو سپوکس پرسن ہے، جو جواد ظریف کے نیچے ترجمان کام کرتے ہیں، ان کا بیان جاری کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران والے کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس تمام تر کہانی میں ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ساتھ پنگا لے کر بڑا زیادہ اپنے آپ کو نقصان کروا لیا ہے۔ اب گولن ہائٹس پر حزب اللہ اور ایران کے ملیشیاز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل سے گولن ہائٹ چھین کر ایران سیریا کی ٹیریٹری کے اندر ملانا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ گولن ہائٹس کو اسرائیل نے سیریا سے 1967 کے اندر چھینا تھا۔